بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلے وار پروگرام، اس پروگرام کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ عبادات میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، یعنی عبادت کو لے کر غلو اور زیادتی نہ پائی جائے، اور اسی طرح عبادت میں اعتدال میانہ روی کی راہ اختیار کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ کی ہے، اس حدیث کا راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل يصلي على صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد ثلاثا فإن الله لا يمل حتى تملوا۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا جو کہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جو نماز پڑھ رہا تھا علی صخرہ، ایک پتھر پر نماز پڑھ رہا تھا، پتھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، ہموار زمین نہیں، سیدھی زمین نہیں، بلکہ پتھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اور جانتے ہیں کہ اگر کسی پتھر پر یا کسی پہاڑی پر اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے دشواری پیش آ سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف ہوگی نماز پڑھنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ پتھر پر کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو اس سے گزر ہوا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک کنارے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اس شخص پر لے گئی تو دیکھا کہ وہ شخص ابھی تک کیا ہے، پتھر ہی پر کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی آپ نے ادھر ایک وصیت فرمائی اور کہا علیکم بالقسط، کہ تم اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ اور یہ جملہ کہ تم اعتدال کی راہ اختیار کرو، آپ نے 3 دفعہ اپنی اس بات کو اور اس جملے کو کیا ہے، دہرایا اور کہا فإن اللہ لا يمل حتى تملوا۔ یاد رکھو، اللہ کی ذات نہیں اکتاتی یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، یعنی اگر تم اکتا جاؤ گے تو اللہ کی ذات بھی کیا ہے، اکتا جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں کہ لوگ اعتدال کی راہ اختیار کریں، عبادت ہی کیوں نہ ہو، لیکن عبادت میں بھی اعتدال، میانہ روی اور توسط کی راہ اختیار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ حضرات، یہ دین ایک آسان دین ہے، دین اسلام۔ اس دین میں کوئی شدت، کوئی مشکل عمل نہیں پایا جاتا، بلکہ اگر غور کیا جائے تمام عبادتوں میں تو عبادات میں کیا ہے، اعتدال پائی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات نے ہم پر نماز فرض کیا ہے،
لیکن دن بھر میں 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ 5 نمازیں، ان 5 نمازوں کو ادا کرنا، انسان اپنے گھر سے نکلے، وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو، نماز پڑھے، یعنی تمام نمازوں کا اگر حساب کیا جائے تو مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 10-10 15-15 20-20 منٹ اگر ہم رکھ لیں ایک نماز کے لیے۔ اور باقی جو اوقات ہیں دن بھر کے، اس میں آپ کو نماز فرض نہیں ہے، بلکہ جو نمازیں فرض ہیں وہ صرف 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، اگر آپ صاحب حیثیت اور آپ کے اندر استطاعت پائی گئی۔ رمضان کا روزہ فرض روزہ صرف رمضان میں ہے، 12 مہینے میں صرف 1 مہینہ کیا ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ آپ کے مال میں ہمیشہ نہیں، بلکہ اگر آپ صاحب نصاب ہو جائیں تو نصاب ہونے کے بعد صرف ایک دفعہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے سال میں۔ اور اسی طرح مختلف دوسری عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں پر اگر غور کیا جائے تو عبادات میں کیا ہے، اعتدال اور توسط کی راہ اپنائی گئی اس عبادت کو ہم پر کیا ہے فرض کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی حضرات کہ ہم اگر عبادت کریں تو عبادت کرتے وقت بھی ہم اعتدال کی راہ اپنائیں، زیادتی نہ کریں اور غلو نہ کریں ہم، بلکہ اعتدال اور توسط کو اپنائیں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور اس روزے کو رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم سحری کا اہتمام ضرور کریں، اور اسی طرح آپ نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ افطار کرنے میں ہم جلدی کریں، یعنی اول وقت ہم افطار کریں، افطار میں تاخیر نہ کریں افطاری کرنے میں۔ اب اگر کوئی شخص اس نیت سے افطاری کرنے میں تاخیر کرتا ہے کہ زیادہ دیر بھوکا رہ جائے ہم تو شاید زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یا اس نیت سے سحری کا اہتمام نہیں کرتا کہ روزے میں شاید زیادہ بھوک لگے گی، اگر سحری نہ کریں تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو ایسا کرنا اس کا غلط ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ اس نے عبادت میں کیا ہے زیادتی کی، حالانکہ اس سے کیا ہے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے تھے کہ سحری کر لیں اور افطار کر لیں۔ تو جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی کو اپنانا، یہی عبادت کا صحیح طریقہ ہے۔ اس میں غلو نہ کی جائے اور نہ ہی کیا ہے زیادتی سے کام لیا جائے، بلکہ اعتدال میانہ روی کی راہ اختیار کی جائے۔ یہی معاملہ دیگر اور بھی بہت ساری عبادات کا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ان هذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق، اے لوگو یقیناً یہ دین بہت مضبوط دین ہے، بہت کامیاب دین ہے، یہ دین بہت مضبوط اور کامیاب ہے۔ فاوغلوا فیہ برفق، تو تم اس دین میں نرمی کے ساتھ داخل ہو، آسانی کے ساتھ داخل ہو، اس دین میں اعتدال کی راہ اپناؤ تم، کیونکہ یہ دین بہت ہی مضبوط دین ہے۔ اور یاد رکھیے حضرات، اگر اعتدال کی راہ اپنائی گئی، توسط کی راہ اپنائی گئی عبادات میں، تو عبادت میں کیا ہے ہمیشگی بھی پائی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسا عمل بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ جس کے اندر ہمیشگی پائی جائے، ہمیشہ وہ عمل کرتا رہے بندہ، اس کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اعتدال کی راہ اپنائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا، ادومہ وان قل، وہ عمل سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے
جس کے اندر ہمیشگی پائی جائے، اس عمل کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے بندے کی طرف سے، وَإِن قل، کیوں نہ وہ تھوڑا ہی سے ہو، کیوں نہ وہ عمل تھوڑا ہی سے ہو۔ تو اگر بندہ کوئی عمل تھوڑا کرے اور اس کے اندر ہمیشگی پائی جائے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر ایک بارگی ہی انسان عمل بہت زیادہ کرنا چاہے ایک بارگی، تو اس عمل کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، بلکہ بندہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اس عمل سے اپنے آپ کو کیا ہے دور کر لیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک ایسا کرنا کیا ہے ناپسند ہے۔ تو دین کے معاملے میں، دینی احکامات کے نفاذ میں حضرات، تشدد سے اپنے آپ کو بچائے انسان، زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو کیا ہے بچائے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو ہم یاد کریں کہ خادم رسول انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے گھر پر 3 قسم کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عبادتیں ہوتی ہیں، کن عبادات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے ہیں جب آپ گھر میں ہیں، گھر کے باہر ہیں، مسجد میں ہیں، ہمارے درمیان ہیں، تو آپ کی عبادات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے درمیان سے آپ رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو گھر میں آپ کن عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو یہی معلوم کرنے کے لیے یہ تینوں ساتھی، یہ تینوں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پوچھے اور ازواج مطہرات سے آپ کی جو ہے عبادتوں کے بارے میں پوچھنے لگے، جن عبادات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ازواج مطہرات نے آپ کی عبادات کا ذکر کیا کہ آپ گھر میں کن عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سن لیا ان تینوں نے، تو ان عبادات کو اپنے لیے کیا ہے کم سمجھا اور معمولی سمجھا، اور کہا این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، کیونکہ آپ کی ہستی اور آپ کی ذات ایک ایسی ذات کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سارے پچھلے اگلے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیا ہے۔ تو آپ کو زیادہ عبادات کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اگر اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ چیز ہمیں تو حاصل نہیں، ہمیں یہ چیز نصیب نہیں کہ اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محنت کرنا ہے عبادت میں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں پوری راتیں جاگ کر عبادت کروں گا اور رات کے کسی حصے میں آرام نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ پوری زندگی، مجھے زندگی میں جتنی راتیں نصیب ہوں گی، ہر رات کو مکمل رات جاگوں گا عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تہجد گزاری کے لیے، قیام اللیل کے لیے، رات کے کسی حصے میں بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا اصوم الدہر ولا افطر، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کا کوئی دن نہیں گزاروں گا، میری زندگی کا جو حصہ باقی ہے ہر دن میں روزہ رکھوں گا بلا ناغہ، کوئی دن بغیر روزے کا نہیں گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں اپنی عورتوں سے یا اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤں گا، کنارہ کشی اختیار کروں گا، اور اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی معاشرت ہم بستری سے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھوں گا، اور اللہ کے لیے، اپنے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لوں گا، یکسو ہو کر اللہ کی کیا ہے عبادت میں مصروف اور مشغول رہوں گا۔ یہ باتیں ان تینوں نے کہی، اور اگر دیکھا جائے حضرات تو یہ کسی برائی کے ارادہ تو انہوں نے کیا نہیں۔ پہلے نے تہجد
کا اہتمام کا ذکر کیا، دوسرے نے روزے کا، اور تیسرے نے یکسو ہو کر اپنے آپ کو فارغ کر کے مکمل طور پر عورت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر لوٹ کر کے آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے اس قسم کے سوال کیے اور ان کو یہ جواب دیا گیا، پھر انہوں نے اپنے ارادہ یہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی وہ 3 لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، ارادہ ایسا کیا ہے عبادات کے بارے میں؟ آپ نے آگے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اے لوگو یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، خشیت الہی جس کے اندر سب سے زیادہ پائی جائے، تم میں سب سے زیادہ میں ہوں۔ آگے فرمایا وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی ایام اور دن گزارتا ہوں، مسلسل بلا ناغہ روزہ نہیں رکھتا میں، بلکہ روزہ رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی کچھ دن گزارتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں قیام کا بھی اہتمام کرتا ہوں، تہجد گزاری کا بھی اہتمام کرتا ہوں، وَأَرْقُدُ، اور سوتا بھی ہوں، مکمل رات جا کر عبادت نہیں کرتا، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، ہم بستری بھی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہ بغیر عورتوں کی زندگی گزارتا ہوں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت کو اختیار نہیں کیا، میری سنت سے بے رغبتی کی اس نے، فَلَيْسَ مِنِّي، تو وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی جس نے میری طور طریقوں کو اختیار نہیں کیا تو وہ میری اتباع اور پیروی سے کیا ہے، محروم رہ گیا۔ غور کریے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی تعلیم دی کہ تم عبادت کرو لیکن اعتدال کی راہ اپناؤ، توسط کی راہ اپناؤ، عبادات کو لے کر اپنے اوپر کیا ہے تم زیادتی نہ کرو، ہمیشہ کیا ہے میانہ روی اور اعتدال کی راہ اپنا رہنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اس شخص کو جس کو پتھر پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کہا علیکم بالقصد، کہ تم اعتدال کی راہ اپناؤ، فإن اللہ لا يمل حتی تملوا، تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عبادت سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم کیا ہے اپنے عبادت سے کیا ہے اکتا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ویسے ہی عبادت کرنے کی توفیق دے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، اور اعتدال کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام نافذ کرنے میں اعتدال کی راہ اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔